اللہ تبارک و تعالیٰ خدا اللہ ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا مالک اللہ، ہمارا رحمان و رحیم اللہ، غفور و رحیم اللہ، وہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، خود نہیں کھاتا، ہمیں کھانے کے لیے رزق دیتا۔ سبحان اللہ۔ وہ خدا ارشاد فرما رہا ہے، خود نہیں سوتا، ہمارے سونے کے لیے رات بنائی ہے۔ اتنا رحمان و رحیم اللہ اپنی پاکیزہ طاہر طیب کتاب یعنی کہ قرآن مجید میں، فرقان حمید میں، برہان رشید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے اور سورہ آل عمران ہے۔ آپ کہنا سورت کا نام ہے آل عمران۔ ایک بات میں آپ کو پہلے بتا دوں ترجمے سے پہلے، ابو طالب کا نام ابو طالب نہیں ہے، عمران ہے۔ کیا کہنا ابو طالب کا نام ہے عمران۔ پھر ابو طالب کیوں کہتے ہیں؟ عرب کے اندر یہ رواج تھا جس کے یہاں جو بھی پہلے بڑا بیٹا پیدا ہو اس کے نام پر اس کا نام پڑ جاتا تھا۔ جیسے رسول خدا کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا قاسم، اور ابھی میں نے خطبے میں کہا ابو القاسم، ابو کہتے ہیں باپ کو۔ جیسے مولا علی کے بڑے بیٹے کا نام ہے حسن، تو مولا علی کو عرب والے کہتے تھے ابو الحسن، حسن کا باپ۔ ایسے ہی ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، مولا علی سب سے چھوٹے ہیں، چوتھے نمبر کے، اور سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا طالب، نام پڑ گیا ابو طالب۔ آپ کہنے کا ابو طالب نام نہیں ہے، نام ہے عمران، اور قرآن میں سورت ہے آل عمران۔ آپ کہنا اللہ کا قرآن سورت آل عمران۔ اب ارشاد ہو رہا ہے خدا بند عالم، کیا اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ۔ جس کو شک ہو قرآن میں جا کے دیکھے یا بھی دیکھ لیا، ترجمہ غلط ہو زبان میں کٹا دوں تو حسین کا نوکر ہی نہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ، جہاں آیت کے آغاز میں ان آ جاتا ہے، الف نون زید ان، جو میری ماں بہن یا بھائی نوجوان بزرگ قرآن پڑھے میں وہ زیادہ سمجھیں، جہاں آیت کے آغاز میں ان آ جاتا ہے، الف نون زید ان، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یعنی انگلش میں آپ کہیں تو آف کورس، بے شک۔ اب اللہ نے پہلے ان لگایا، کہتا ان اللہ، بے شک خدا نے اصطفیٰ، مصطفیٰ بنایا ہے۔ مصطفیٰ کہتے چنے ہوئے، منتخب کیے ہوئے۔ ارشاد رب العزت ہے ان اللہ اصطفیٰ، بے شک خدا نے چن لیا، کس کو؟ کہتا آدم، آگے کہا نوحن، اور حضرت نوح کو، پھر آگے کہتا آل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل کو، آگے کہا آل عمران، اور عمران کی آل کو۔ جب میں لفظ عمران کہوں تو آپ سمجھ جانا کہ ابو طالب کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کی آل کو چنا، اور عمران کی آل کو چنا۔ غور کیا آپ نے؟ ترجمہ کوئی فرق سمجھ آیا؟ آدم کو چنا، آدم کی آل کو نہیں چنا۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ نوح کو چنا، نوح کی آل کو نہیں چنا۔ آل کا نام لیا یا ابراہیم کی یا عمران کی؟ کیا کہنے ہیں۔ اب یہ آل ابراہیم اور آل عمران مصطفیٰ بنایا اللہ نے، چنا ہوا، منتخب کیا۔ میرے معبود آل ابراہیم کا، آل آدم نہیں کہا، آل عمران کہا، آل نوح نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا تھا حضرت آدم کے 2 بیٹے ہوں گے، ایک قاتل نکلے گا، اور اللہ قاتلوں کو مصطفیٰ نہیں بناتا۔ کیا کہنے کیا آگے کہا وہ نوحن، اور نوح کو چنا، آل کو نہیں۔ میرے معبود حضرت نوح علیہ السلام بھی تو بہت بڑے نبی ہیں، شریعت حضرت نوح سے چلی، اتنے بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، آل کا نام نہیں لیا، کہا نہیں، حضرت نوح کی آل کا ذکر اس لیے نہیں کیا، نوح کا ایک بیٹا ہوگا وہ بھی کافر نکلے گا۔ کیا کہنے کیا آل کا ذکر کیا یا ابراہیم کی یا عمران کی؟ اگر رسول خدا کا شجرہ نسب دیکھو گے
تو جا کے حضرت ابراہیم سے ملے گا، اور اگر امام حسین کا دیکھو گے تو ابو طالب سے ملے گا۔ آل ابراہیم میں محمد مصطفیٰ ہے، آل عمران میں علی مرتضیٰ ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ اب اللہ چن رہا ہے، آدم کو چنا، نوح کو چنا، یہ آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا، اور آگے کیا کہا؟ علی العالمین، علی العالمین، من العالمین نہیں کہا۔ ویڈیو بن رہی، پسند کے عالم سے ترجمہ کرا لینا، علی العالمین، من ال نہیں۔ اگر اللہ قرآن میں یہ کہتا من العالمین تو ترجمہ یہ ہوتا میں نے چنا عالمین میں سے۔ اب کہا علی العالمین، میں نے انہیں بنایا مصطفیٰ عالمین پر، عالمین نیچے، یہ اوپر ہے۔ اب کہا کہ علی العالمین، عالمین کیا ہے؟ عالمین کیا ہے؟ ایک عالم تو ہے نہیں، اب عالمین کا پتہ کرنا ہو عالمین کیا ہے۔ اللہ نے کہا، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، پھر کہا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ اللہ عالمین کا پروردگار، یعنی عالمین میں سب آ گئے، کوئی شے بچی نہیں۔ اور عمران کی آل کو کہہ رہا ہے اولاد ابو طالب کو، یہ مصطفیٰ بنے ہیں علی العالمین، یعنی اللہ بتا رہا ہے جس شے کا میں پروردگار ہوں نا، ابو طالب کی اولاد انہی کے مختار ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو طالب کی اولاد عالمین میں مختار ہے۔ اب عالمین ہے اب تک، رہے گا قیامت تک، اور قرآن میں موجود ہے، ابھی بھی رہے گی قیامت تک۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب تک عالمین باقی ہے اولاد ابو طالب بھی باقی ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ جب تک عالمین زندہ ہے عمران کی آل بھی زندہ ہے۔ اب کہیں گے کہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھ لو جو سر کاٹنے آئے تھے نا امام حسین کا، پوتا ابو طالب کا ہے، سر کاٹنے والے بھی اٹھا کے چلے۔ کیا کہنے سبحان جو اللہ۔ سر جھکانے آئے تھے وہ اٹھا کے چلے۔ اور کریمی دیکھو امام حسین کی، یہ کبھی کسی کو اپنے در سے خالی جاگے نہیں دیتے، جو بھی مانگنا ہے دے دیتے ہیں۔ یزید جیسا خبیث ملعون بھی مانگنے آیا، بیعت مانگنے آیا تھا، امام حسین نے کہا بیعت تو ہم کریں گے نہیں، خالی لوٹائیں گے نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، خالی نہیں لوٹائیں گے۔ کیسے؟ کہ اور کچھ نہیں تو سر ہی دے دیا۔ جس در سے یزید جیسا خبیث خالی نہیں گیا، اس در سے حسین کا زدار خالی نہیں جاتے۔ یزید ملعون بھی آیا تو سر اتار کے دے دیا۔ یہ ہے کریمی امام حسین، اور اللہ نے چنا اسی لیے کیونکہ اللہ جانتا تھا اگر جب بھی اسلام کا وقت آئے گا کوئی ساتھ دے گا تو اولاد ابو طالب، جو ساتھ دے گا وہ اولاد ابو طالب ہوگی۔ اب کمال کی بات دیکھیں، اسلام کی دعوت دی رسول خدا نے، پہلی دعوت ہے ایمان کی، رسول خدا دین کی دعوت ہے۔ آیت آئی قرآن میں، ارشاد خدا ہو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ارشاد رب العزت ہو میرے حبیب اب اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو ایمان کی دعوت دو۔ رسول اللہ نے اللہ کا پیغام سن کر ابو طالب سے کہا چچا جان کافروں کو بلائے، دعوت کا اہتمام کریں۔ جملے میں غور کیجیے، کافروں کو بلاؤ، دعوت کا اہتمام کرو۔ اگر ابو طالب کافر ہوتے رسول اللہ کہتے چچا پہلے آپ پڑھو۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ رسول اللہ نے کہنے کا پہلے آپ پڑھو نہیں، چچا دعوت ایمان کا اہتمام کرو، کافروں کو دعوت پہ بلاؤ۔ اب جو دعوت کا اہتمام کرے گا وہ کل ایمان کا باپ ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے صاحب ایمان نہیں، کل ایمان کا بھی باپ۔ جناب ابو طالب نے ایمان کی دعوت کا اہتمام کیا۔ ابو جہل جیسے خبیث جس میں تھے کافر آئے دعوت کو کھایا، رسول خدا کی بات نہیں سنتے اٹھ کے چلے جاتے۔ حسین والوں نے اسی لیے اب نظام بدل دیا، پہلے سناتے تبرک بعد میں کھلاتے۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ پہلے سناؤ پھر کھلاؤ، 3 دن ایسے ہوتا ہے۔ رسول خدا نے کہا چچا جا
جس مقصد کے لیے دعوت کرتا ہوں وہ تو پوری ہوتی نہیں. تو میرے لال ایک بار اور صحیح، کل کو میں دیکھتا ہوں وہ کھل جاتا. اب رسول خدا نے پھر سے دعوت کا اہتمام کرایا. ابو طالب نے پھر دسترخوان لگایا. کمال کی بات دیکھو، ایمان کی پہلی دعوت ہے اور کعبہ موجود ہے، کعبے میں نہیں ہو رہی. کیا کہنے ابو طالب کے گھر میں ہو رہی ہے. جس سے بھی پوچھو کہ کعبے میں ایمان کی دعوت کیوں نہیں دی گئی، ہر کسی نے کہا کہ کعبے میں بت رکھے تھے. کیا کہنے تو ابو طالب کے گھر میں کیوں دی کہ وہاں نہیں تھے. تو اتنا تو ماننا پڑے گا رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں تھے. عمران کے گھر میں بت نہیں تھے. کمال دیکھو، ایمان کی دعوت ہو رہی ہے. گھر ابو طالب کا، در ابو طالب کا، دسترخوان ابو طالب کا، روٹیاں ابو طالب کی، خرچہ ابو طالب کا. جس نے ایمان کی دعوت دے ہے بھتیجا ابو طالب کا، جو سب سے پہلے تصدیق کرے گا بیٹا ابو طالب کا. آئے دعوت پر، کھایا، جیسے اٹھنا چاہا ابو طالب نے ابو جہل کو پکڑ کے بٹھایا. بیٹھ جا. رسول خدا کی طرف اشارہ کرے گا، تم اٹھیے. یا سیدی، اے میرے سردار، وہ مولا آیا، اے میرے مولا اٹھو. اللہ نے کہا ابو طالب وعدہ یاد رکھنا، تم نے کافروں کے سامنے میرے حبیب کو مولا کہا، اگر صحابیوں کے سامنے اسی حبیب سے تیرے بیٹوں کو مولا اگر اسی حبیب سے ہاتھ بلند کرا کے نہ کہلوایا. نکاح پڑا ابو طالب نے، دعوت ایمان ابو طالب کے گھر. نکاح پڑا ابو طالب نے، نام رکھا ابو طالب نے. اس کا نام ہونا چاہیے محمد. محمد اللہ کو اتنا پسند آیا کہ کلمے میں جب تک یہ نہیں پڑے گا کلمہ ہی ہوتا. اب کمال دے، نام رکھا ابو طالب رسول خدا کا. نکاح پڑھایا ابو طالب رسول خدا کا. اللہ نے کہا ابو طالب وعدہ یاد رکھنا، تم نے میرے حبیب کا نام محمد رکھا، میں تمہارے بیٹے کا نام اپنے نام پہ علی رکھوں گا. تم نے میرے بیٹے کو، تم نے میرے حبیب کا نام رکھا محمد، میں تمہارے بیٹے کا نام علی رکھوں گا. میرا حبیب تمہارے گھر آیا. اور جو ہے نا کہ تم نے میرے حبیب کا نام رکھا محمد، میں اپنے نام سے اس کا نام علی رکھوں گا. تم نے میرے حبیب کو اپنے گھر میں اتارا، تمہارا بیٹا میرے گھر کعبے میں آئے گا. ابو طالب نے فرمایا، اللہ نے کہا ابو طالب تم نے میرے حبیب کا نکاح فرش پہ پڑا، تیرے بیٹے کا نکاح عرش پہ. اچھا، محمد اور اللہ ہے محمود. یہ نام دیکھیں، وہ محمود حبیب کو کہتا ہے یہ محمد ہے. لفظوں کا ایک حرف کا فرق ہے محمود میں اور محمد میں. میم ہے، میم دال محمد. میم ہے، میم واو دال محمود. یعنی احمد محمد میں بھی میم، محمود میں بھی، محمد میں بھی ہے، محمود میں بھی ہے. محمد میں بھی دال، محمود میں بھی دال. ایک حرف محمود میں اللہ کے نام واو. علماء نے کہا اس واو کے معنی ہے حرف علت، اور علت کہتے ہیں بیماری کو. علماء نے کہا بیماری ہے سب سے بڑی کفر کی. اللہ نے یہ واو اپنے حبیب کے نام میں نہیں رکھی اس لیے کہ میرے حبیب کو کافر نہیں مومن مانیں گے. کافر نہیں مومن مانیں گے. اب یہ وہ اللہ کا حبیب ہے کہ جسے اللہ کہہ رہا میرے حبیب. ہم نے جب موسیٰ کو کتاب دی بلایا، عیسیٰ کو انجیل دی بلا کے دی. حبیب آپ کو قرآن لینے آنا نہیں پڑے گا، آپ جہاں جائیں گے قرآن کی آیت پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ جائیں گے. اللہ نے کہا حبیب آپ جہاں ہوں گے جبریل وہاں آیت لے کر آئے گا. اللہ نے کہا میرے حبیب اگر آپ مکے میں ہوئے آیت مکی ہو جائیں گی، مدینے میں ہوئے آیت مدنی ہو جائیں گی.
دیکھیے یہ وہ حبیب ہے جس نے کچھ نہیں مانگا، اللہ سے کچھ نہیں مانگا، کائنات بنی نبی کے صدقے میں بن مانگے، نبیوں کے سردار بنایا بن مانگے، رسولوں کا سردار بنایا بن مانگے، سید الانبیاء ہے بنا مانگے، محبوب کبریا ہے بنا مانگے، کئی مدثر، کئی مزمل، کئی طٰہٰ، کئی یاسین، کئی سراج منیر، کئی بشیر النذیر، سب کچھ بنا مانگے بتایا، لیکن محمد مصطفیٰ نے کچھ نہیں مانگا، ایک مانگا، کہ میرے اللہ مجھے ایک مددگار دے دے۔ کیا کہنے کیا کہنے، اللہ نے دیا مددگار، علی کی صورت میں دیا، اور دیا اپنے گھر میں، تاکہ سمجھ لے زمانہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ کی مرضی سے آیا۔ کیا کہنے ہم لوگوں نے اگر کسی کا بیٹا ہو، کیا کہنے، پیدا کسی اور کے گھر ہو، اسے کہیں گے جی آپ کا بیٹا ہے، آپ کے گھر کیوں نہیں ہوا؟ سوچنے والی بات۔ لوگوں نے ابو طالب سے کہا علی آپ کا بیٹا ہے، وہاں کوئی شک، آپ کے گھر کیوں نہیں آیا؟ کہ اگر دنیا میں میرے لیے آتا تو میرے گھر آتا۔ دنیا میں میرے لیے آتا تو میرے گھر آتا، جس کے لیے آیا اسی کے گھر میں آیا۔ اچھا آئے، اور آئے تو آنکھیں نہیں کھول رہے، کیونکہ کعبے میں رکھے ہوئے تھے بت، چھوٹے خدا۔ تیسرے دن رسول خدا تشریف لائے، مولا علی کو آغوش میں لیا، علی نے فوراً آنکھیں کھول کی، دنیا میں آتے ہی دیکھا تو چہرہ رسول کو دیکھا۔ اب رسول نے کہا میرے علی، یا علی کچھ سناؤ، علی آغوش میں ہے بھی پیدا ہوئے، یا علی کچھ سناؤ، سرکار توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، یا قرآن سناؤ؟ رسول نے فرمایا یا علی قرآن سناؤ۔ اب اس پہ ایک بحث ہے، جی رسول نے دنیا میں آتے قرآن پڑھا نہیں، علی نے کیسے پڑھ دیا؟ یہ رسول کا پڑھنا بنتا ہی نہیں تھا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اب میں بیان کر رہا ہوں، آپ سب میری بات کو سمجھ رہے ہیں، کیوں؟ آپ کو پتہ ہے حسین کون ہے، آپ جانتے ہیں علی کون ہے، آپ جانتے ہیں رسول کون ہے۔ اگر میں یہی بیان وہاں جا کے کروں، جنہیں یہی نہیں پتا اللہ کسے کہتے ہیں، محمد کسے کہتے ہیں، نبی جب دنیا میں آیا ابھی تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، قرآن کسے سنائے؟ علی نے قرآن سنایا تو بولتے قرآن کو سنایا۔ جو میں کہوں کہ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا، قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ کسے سناتے نبی پاک؟ کون مسلمان تھا اس وقت؟ علی نے سنایا۔ کیا مانگا رسول نے؟ مددگار دے دے۔ جس نے کچھ نہیں مانگا وہ کہہ رہا مجھے مددگار دے دے، اور علی نے آنکھیں نہیں کھولی، کیوں؟ بت رکھے ہوئے۔ جملہ سننا خدا کی پسند، جب رسول خدا کے صحابہ اکرام کی فہرست بنتی ہے تو نام کیسے لکھے جاتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ کسی بھی فرقے کا ہو، جب میرے مولا کا نام لکھتا کہتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اس لیے کہتے ہیں، وجہ کہتے ہیں عربی میں چہرے کو، کرم اللہ وجہ، اللہ کا کرم علی کے چہرے پر۔ یہ کرم کسی اور پہ نہیں ہوا سوائے علی کے۔ سارے رضی اللہ عنہ، علی کرم اللہ وجہ، بھئی یہ کون سا کرم تھا علی کے چہرے پر؟ تو علماء نے کہا یہ خاص کرم علی کے چہرے پہ یہ تھا کہ علی کی پیشانی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی، علی کی پیشانی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی، اس لیے
اب بچہ دیکھ رہا میرا باپ نعرہ لگا کل وہ یہ خود لگائے بچے کو مسجد میں لے جاؤ اس نے دیکھا میرا باپ سجدہ کر رہا اب وہ بھی کرے گا اس نے دیکھا رکوع کر رہا اب وہ بھی کرے گا یعنی کہ بچہ وہی عمل کرتا ہے جو باپ کو کرتے ہوئے دیکھے تو میں کہوں جب سارے علماء نے مان لیا علی نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تو یہ بھی تو مانو علی نے وہی کیا جو باپ کو کرتے ہوئے رسول نے مانگا مددگار اب کون ہے مددگار مولا علی علی نے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا شب ہجرت رسول کے بستر پر سو کر رضائے آ گئی اللہ نے اپنی رضا دے جنگ کا معاملات اللہ نے تلوار دے اور کمال کی بات یہ دیکھو اس شادی کا معاملات رسول کی بیٹی دے دی اتنا پیار کرتا ہے خدا بھی اور نبی بھی علی سے اللہ نے کہا علی میرا نفس ہے نبی نے کہا یہ میرا نفس ہے اللہ نے کہا کہ علی کو اگر شب ہجرت یہ آپ کے بستر پہ سوئے تو اپنی رضا میں دے دوں گا نبی نے کہا سونے کے لیے بستر میں دے دوں گا نبی نے کہا کہ علی کو جنگ میں جانے کی اجازت میں دوں گا اللہ نے کہا لڑنے کی تلوار میں دوں گا نبی نے کہا لڑنے کے لیے اجازت میں دوں گا اللہ نے کہا تلوار میں دوں گا اللہ نے کہا مجھے اتنا پیار ہے علی سے اپنے گھر میں اتاروں گا نبی نے کہا گھر بسانے کے لیے بیٹی میں دے اچھا رواج میں بڑے بڑے تلوار چلانے والے مشہور تھے اور بڑے بڑے تلوار انداز اور ایسی چلاتے تلوار توڑ دیتے تھے علی کو بھی ارمان آیا کسی دن میں بھی رسول کی حفاظت کر دے ایسا لڑوں تلوار ٹوٹ جائے جب توڑنا چاہتے تھے اللہ جبرائیل سے جبریل پر لگا دے ٹوٹنے نہ پائے ٹوٹنے نہ پائے ایک وقت آیا جنگ ہو رہی کچھ رسول کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے کیا کہہ رہے ہیں اب علی سوچ رہے ہیں میرے اللہ آج تلوار نہ ٹوٹے اب تک سوچتے تھے توڑ دوں اب سوچتے ہیں میرے مالک آج نہ ٹوٹے مجھے اپنے آقا کی حفاظت کرنی ہے اللہ نے کہا جبریل توڑ دے تلوار کیا کہنے کیا کہنے میرے اللہ جب علی تلوار توڑنا چاہتے تھے توڑنے نہیں دیتا آج کے نہ ٹوٹے تو توڑ دیتا ہے یہ جی مصلحت خدا اللہ نے کہا میں تو خود موقع کی تلاش میں تھا کوئی موقع آئے میں ذوالفقار بھیجوں علی سے پہلے ایک صحابی کی تلوار ٹوٹی رسول خدا کے پاس سرکار میری تلوار ٹوٹ گئی جنگ کیسے کروں کھجور کے درخت کی ایک شاخ پڑی تھی نبی نے اٹھائی تو تلوار بن گئی صحابی کے ہاتھ میں دکھو چل رہے مجھے میرے مولا کی تلوار ٹوٹ گئی نبی نے کوئی شاخ اٹھا کے نہیں دی سرکار دے دو نبی نے نہیں دی میرے مولا آپ کے صحابی کی تلوار ٹوٹی آپ نے دے دی میرے مولا علی کی ٹوٹ گئی نبی کو اللہ کی دے دو کہ نہیں علی لڑتا ہے صرف اللہ کے لیے تلوار ٹوٹی تو وہی دے گا جبریل فرشتوں کا سردار ہے اور وہاں سے کہتا ہوا ہے شاہ مردوں قوت پروردگار لا فتح لا سیف اچھا جملوں میں غور کرنا جملوں میں غور کرنا کتنا پیار کرتا ہوگا اللہ علی سے اپنے لیے کیا کہا حبیب ان سے کہہ لو لا الہ جبریل سے کہتا ہے وہ تلوار دینے سے پہلے کہو لا فتح کیا کہنے کیا کہنے اللہ نے اپنے لیے کہا لا الہ
علی کے لگو لا فتح، اب یہ کہتا الا اللہ کا الا علی. جملے میں توجہ رکھنا، ترجمہ دے. لا الہ کوئی خدا نہیں، الا اللہ سوائے اللہ. جبرائیل تلوار ایسے نہیں دینا، پہلے کہنا لا فتح کوئی مرد ہی نہیں الا علی. اپنے لیے کہتا کوئی خدا نہیں سوائے میرے. جبرائیل پہلے کہنا لا فتح کوئی مرد نہیں سوائے علی. اور اتنا نہیں کہنا لا صرف کوئی تلوار ہی نہیں، صرف ذوالفقار. اپنے لیے کہتا کوئی خدا نہیں، لا الہ الا اللہ بس میں ہوں. علی کے لیے کہتا لا فتح الا علی. کیا کہنا چاہ رہا ہے خدا؟ کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مجھ جیسا کوئی پروردگار نہیں ہے، علی کی طرح کوئی حیدر کرار. علی کی طرح کوئی حیدر کرار نہیں ہے. علی اس ذات مقدس کا نام ہے. فرش پہ نبی کہتے ہیں یہ میرا ہے، فرش پہ جلی کہتا ہے یہ میرا ہے. کمال کی بات دیکھیں، ایک ہی نور سے جو بنے ہوئے. اگر یہ علی رسول خدا کے بستر پہ سو جائے تو کافر کہتے ہیں نبی سو رہے ہیں. اور یہی علی شب معراج اگر پردے میں بول جائے سوئے رسول خدا کے بستر پر، مولا علی سے کہا یا علی آپ سو جائیں. علی کے اوپر موت کا سایہ ہے باہر، کافر تلوار لیے کھڑے ہیں، مجھے قتل کرنے آئے، آپ میرے بستر پر سو جائیں. اور کچھ امانت کافر تھے، رسول خدا کو اتنا سچا مانتے تھے، اپنی چیزیں رکھواتے رسول میں تھے. کہتے تھے آپ امانت دار ہیں، جیسی دے کے جا رہے ویسی واپس ملے گی. اب کچھ چیزیں رسول خدا کے پاس کی کافر ہوئی. اللہ نے کہا ہجرت کر جاؤ، آپ اس شہر سے چلے جاؤ. رسول جا تو علی سے کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ. کم سے کم 40 زیادہ سے زیادہ 400 کافر تلوار لیے کھڑے اور سارے جوش میں نبی باہر آئے پہلا بار میں کروں گا، اگر میں گھر سے باہر کروں سارے جوش میں. رسول نے کہا لیا آپ میرے بستر پہ سو جاؤ. ایک بات ہو، رسول نے کہا علی سے فکر نہیں، اپنا ماما مجھے تو میرا ماما اپنا لباس مجھے پہناؤ، میرا لباس آپ پہنو. اپنی نالین مجھے تو میری نالین آپ پہنو. اپنی چادر مجھے اڑاؤ، میری چادر آپ اوڑھو. مولا علی نے کہا سرکار آپ نے مجھے بستر کو سلانا ہے، میں سو جاتا ہوں، یہ لباس کیوں بدل رہے ہو، یہ لباس کیوں بدل رہے ہو. رسول نے کہا کم سے کم 40 زیادہ سے زیادہ 400 کافر کھڑے ہیں، مجھے قتل کرنے کے لیے علی بن کے جاؤں گا تو کوئی روکے گا. علی بن کے جاؤں گا تو کوئی روکے گا نہیں. چلے گئے نبی، سو گئے علی اور کافر خوش ہو رہے. دیکھو علی چلے گئے، ہمارا کام یہ آسان ہو گیا. شیطان آئے، شیطان کسی روم میں آ جائے، میں کافر سے کہا کیوں کھڑے ہو؟ بیٹا نبی کو قتل کرنا ہے مارنا. نبی تو ہو جاتا ہے. نہیں نبی نہیں علی جا رہا، نبی نہیں علی جا رہے ہیں. میں خود کہہ رہا ہوں، میں اس چکر میں نے لگایا تمہیں، میں خود کہہ رہا ہوں نبی جا رہے ہیں. میں کہا نہیں ہم ساتھ میں رہتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، دونوں بھائی ہیں. نبی نہیں علی جا رہا. اور اچھا ہو گیا علی جا رہا، ہمارا کام آسان ہو گیا. کہ علی کے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت نہیں نبی تک پہنچ جائے. ساری رات گزر گئی، جاگتے جاگتے کافر ہو. اور میرا مولا ایسی چین کی نیند سویا. کیوں؟ یقین کا بستر جو تھا، توکل کا تکیہ جو تھا، اطمینان کی چادر جو تھی، وہ علی جو کبھی سوتا نہیں تھا، کبھی نہیں، ساری رات عبادت کرتے تھے. اس رات سوئے. میں تو مولا آپ تو ویسے سوتے نہیں تھے، اس رات
زور ایسا زور ہے آپ کا کہنا ہے ایسی نیند علی کو کبھی نہیں آئی. سرکار اگر ہمیں پتہ چل جائے گھر پہ حملہ ہونے والا ہے اچھا کی نیند ہو جاتی ہے بھائی لوگ تلوار لیے کھڑے ہیں آپ چین کی نیند سو کیسے گئے؟ علی نے کہا میرے آقا محمد نے مجھ سے کہا تھا علی میرے بستر پہ سو جاؤ موت کا خطرہ ہے جان جانے کا امکان ہے یہ کچھ چیزیں ہیں اپنے پاس رکھو میرے بستر پہ سو جاؤ صبح اٹھنا صبح اٹھنا کہتے ہی میں سمجھ گیا نبی نے کہا تھا صبح اٹھنا علی سمجھ گیا علی کبھی بھی قتل ہو سکتا ہے آج کی رات نہیں ہو سکتا آج کی رات نہیں ہو سکتا گزر گئی رات اٹھے علی اب لباس علی کا پہنا ہوا کافی خوش ہو رہے اب مار گئے سارے بہادر اب جب مولا علی بات دیکھا ساری بہادری ختم مولا علی کو دیکھتے سارا جوش ختم کب کب آ رہے تلوار ہاتھ میں بھی نیچے گر گئی اب دیکھ کے دیکھ کہہ جائے کپڑے وہی چادر وہی دستار وہی ہے چادر نبی کی تھی امامہ نبی کا تھا کیا کہہ رہے کپڑے وہی چادر وہی دستار وہی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے کپڑے وہی چادر وہی دستار وہی چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے اب کافر پریشان ہو کے کہہ رہے انگشت بدن دار ہے سب مکہ کے کافر سویا تو محمد ہے جانشین ہو محمد مصطفیٰ کا تو ایسا کچھ نہیں مانگا نبی علی کو مانگا علی نے بھی کچھ نہیں مانگا تلوار بھی مانگی سونے کے لیے بستر بھی مانگی گھر مال کو بھی نہ مانگی گھر بسانے کے لیے بیٹی رسول کو بھی نہ مانگی سب کچھ علی کو بھی نہ مانگے دیا علی نے بھی بس ایک ہی چیز مانگی ایک مانگی تھی نبی نے ایک مانگی علی نے نبی نے کہا تھا اللہ مجھے مددگار دے دے اور میرا مولا جو کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتا وہ رات کو عبادت کرتے ہوئے نماز میں ہاتھ اٹھا کے کہتا تھا میرے اللہ مجھے علمدار دے دے نبی نے کچھ نہیں مانگا علی کو مانگا علی نے کچھ نہیں مانگا کہتا مجھے عباس کا بیٹا دے مجھے عباس کا بیٹا دے اچھا ایک شے مانگی نبی ایک مانگی ایک شہزادی مولا نے مانگی جناب سید نے مانگی کیا جب نبی نے کہا تھا حسین ایسے شہید ہوں گے نبی نے کہا تھا حسین شہید ہو کوئی نہیں رہے گا جناب فاطمہ نے کیا کہا بابا میرے لال میں روئے گا کون سننا بابا میرے لال میں روئے گا کون علی نے بھی مانگا جناب سیدہ نے بھی مانگا فرض کیا ہے علی کہتے ہیں مجھے علمدار دے دے فاطمہ کہہ رہی ہے مجھے نبی نے کہا مجھے مددگار چاہیے اسی مددگار نے کہا مجھے علمدار چاہیے اور سیدہ نے کہا مجھے علمدار چاہیے انسان کوئی بھی یا آگ ہوا پانی مٹی سے بنا ہر انسان چار چیزوں سے بنا آگ ہوا پانی مٹی ہر کوئی بنا ہے چار سے سوائے عزاداروں کے آپ کہیں کیا مطلب سب چار سے بنے ہم پانچ سے بنے کیسے سب چار سے بنے عزادار پانچ سے بنے آگ ہوا پانی مٹی تو ہے ایک چیز اور ہمارے خلقت میں کیا نہ
کبھی اس جھگڑے میں پڑنا ہی نہیں. کیوں؟ شیعہ سنی کا آپس میں نہ جھگڑا تھا نہ ہے نہ ہوگا انشاءاللہ. پوری ذمہ داری سے گئے. وقت نہیں نہ قرآن کی آیت اور ڈھیر لگا کے دکھا سکتا ہوں شیعہ کہاں کہاں آیا ہے قرآن میں, لیکن وقت نہیں. لغت میں آپ شیعہ کے معنی دیکھو تو چاہنے والا ملے گا, سنی کے معنی دیکھو تو سنت کو بیان کرنے والا ملے گا. اور رسول خدا کی سنتوں پر علی سے زیادہ کسی نے عمل نہیں کیا. اور علی سے زیادہ کسی نے, علی سے محبت بھی کسی نے کی نہیں جتنی رسول نے کی. کیا مطلب؟ جو علی سے محبت کرے وہ شیعہ, جو نبی کی سنت کو عمل کرے وہ سنی. تو فیصلہ ہو گیا, علی سے بڑا سنی کوئی نہیں, محمد سے بڑا شیعہ. اب کوئی پوچھے نا تم شیعہ ہو یا سنی, اس سے کہنا سنی بھی ہم شیعہ بھی ہم. وہ کہنا کیسے؟ کیسے؟ علی والے بھی ہم. اگر نبی نہ کہتے علی مولا ہے تو ہم بھی نہ کہتے. میاں علی تو پھر علی ہے, اللہ کو بھی مانا تو نبی کے کہنے میں مانا. کسے پتا تھا وہاں خدا ہے؟ نبی نے کہا وہ ہے, ہم نے کہا ہے. اللہ نے کہا میرے حبیبی سے کہی کیا قل کہہ دیجیے وہ اللہ خدا احد ایک ہے. قل هو اللہ احد, قل کہہ دو ہو وہ اللہ احد ایک ہے. یعنی اللہ اپنے آپ کو ایک خود نہیں منوا رہا, حبیب کے ذریعے منوا رہا. نبی نے کہا اللہ ہے, ہم نے مان لیا. نبی نے کہا اور نبی بھی ہے, ہم نے مان لیا. نبی نے کہا فرشتے ہم نے مان لیا. نبی نے کہا حور ہیں, ہم نے مان لیا. نبی نے کہا جنت ہے, ہم نے مان لی. جو نبی نے کہا ہم مانتے گئے. نبی نے کہا اللہ کو سجدہ کرو, ہم نے کیا. یعنی ہم جو کچھ بھی دین اسلام پہ عمل کر رہے ہیں صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کے کہنے پر. اب میں اپنے نبی کی شان میں اپنی نبی کی بارگاہ میں کہوں کہ تیرے سوا کوئی تجھ سے سوا نہیں دیکھا, کوئی تیرے سوا کوئی تجھ سے سوا نہیں دیکھا, کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا. یا رسول اللہ تیری زبان کے سچ پر کیے صدا سجدے, تیری قسم ہے کہ اب تک خدا نہیں. توجہ ہے نا, نبی نے کہا ہم نے مانا. علی کو بھی مولا مانا تو نبی کے کہنے پہ مانا. اچھا ایک شاعر نے غدیر کی منظر کشی کرتے ہوئے بڑا پیارا شعر کو, غدیر خم کی منظر کشی کرتے ہوئے درود پڑھے محمد علی اللہم صلی محمد وعلی محمد. ادھر متوجہ رہے, صحابہ کرام کا مجمع اور نبی ہے منبر رسول پر, اور درمیان ساتھ میں ہے مولا علی. در توجہ رہے آپ سب. مولا علی کا ہاتھ اٹھا کر رسول فرماتے من کنت مولا تو ھذا علی المولا. اب دیکھ نبی کے ہاتھ میں ہے علی کا ہاتھ. اب ایک شاعر نے اس کی منظر کشی کی, علی کا ہاتھ ہے ید اللہ, ید کہتے ہیں عربی میں ہاتھ کو, ید اللہ اللہ کا ہاتھ. اب شاعر کہہ کیا رہا, یہ قدر دے حد وچ قضا دا حد ہے. قدر دے حد وچ قضا دا حد ہے. بھیرا دے حد وچ بھیرا دا حد. بھیرا کہتے بھائی کو, کہتے قدر دے حد وچ قضا دا حد, بھیرا دے حد وچ بھیرا دا حد. نے کہا عجیب منظر ہے خم دے اندر, نبی دے حد وچ خدا دا حد. نبی کے حد وچ خدا دا حد. نبی کے مجاز کو علی سے زیادہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. اسی لیے ہم نے علی کا دامن نہیں چھوڑا. نبی تک جانا تو علی کے ذریعے سے ہی جانا, کیونکہ نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور اب یہ حدیث صرف اتنی نہیں رہی, اس سے آگے بڑھ گئی. کہا جی فلاں بزرگ اس کی چھت ہے,
فلا صاحب اس کی کھڑکی ہے، ایک اور صاحب ہے اس کا پرنالہ ہے. میں نے کہا بلی کھڑی کر لے آنا دروازے سے ہے. علی دروازہ میری وہ شہر. لوگوں نے کہا جی ایک اور صاحب ہے وہ اس کی چھت ہے. میں نے کہا دو سے اس کی دیواریں ہیں، تین سے اس کی کھڑکیاں ہیں، چوتھا جو اوپر نالا ہے. میں نے کتنا ہی تمازلہ کھڑا کر لو آنا تو دروازے سے ہے. اور دروازہ ہے علی، دروازہ ہے علی. اور نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں، آنا دروازے سے پڑے. اور کمال کی بھی بات یہ ہے آج تو گئے ہو جانا بھی دروازے سے پڑے گا. آؤ گے تولی سے ملو، جاؤ گے تولی سے ملو. اب دیکھیے نبی پاک وہ ذات مقدس، ان سے پہلے کچھ نہیں، کوئی شے تھی نہیں، مثال ہی نہیں دے سکتی. کوئی شے ہو تو مثال ہی دے. اب نبی پاک کے منبر پر، مسجد نبی، صحابہ کرام کا مجمع، اور نبی پاک صحابہ کرام کے مجمع ایسے چمک رہے تھے جیسے پھول کلی ہو، جیسے چاند تاروں. اور نبی نے کہا میرے صحابیوں، جی رسول اللہ بتاؤ یہ میرا دائیں ہاتھ کیسا ہے؟ مثال دو، شباہت دو، یہ میرا دائیں ہاتھ کیسا ہے؟ ایک صاحب اٹھے، سرکار آپ کا یہ دائیں ہاتھ ایسا ہے جیسے گلاب کا پھول. آپ سبحان اللہ گئے. نبی نے کہا پھول کانٹوں میں کھلتا ہے. اور کوئی بتاؤ میرا دائیں ہاتھ کیسا؟ ایک صاحب اٹھے، سرکار ایسا ہے جیسے تاروں کے بیچ میں چمکتا ہوا چاند. نبی نے کہا چاند میں بھی داغ ہے، میرے دامن کا دھبا نہیں. کیا کہنے. اور کوئی بتاؤ. دوسرے صاحب نے کہا آپ کا ہاتھ ایسا ہے جیسے بالکل کھلتا ہوا ستارہ. نبی نے کہا ستارہ تو میری شہزادی فاطمہ کے در پہ جھک جاتا. سرکار آپ کا ہاتھ ایسا ہے جیسے دمکتا ہوا سورج. کہنا یہ میری بیٹی. جب سب فارغ ہو گئے رسول نے کہا یا علی، کیا کہنے کا. یا رسول اللہ. جواب یہ علی کے علاوہ کوئی دے بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ بندہ مثال دے گا اس چیز سے جو نبی کے بعد بنی. اور نبی وہ ذات مقدس ہے کہ ان سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں سوائے خدا کے. اب علی سے کہا علی تم بتاؤ یہ میرا دائیں ہاتھ کیسا ہے؟ علی نے یہ نہیں کہا پھول جیسا، کہ گلاب کے اندر سے خوشبو آتی ہے رسول کے پسینے مبارک کی. پسینے سے نہیں آتی تھی گلاب کی، گلاب سے آتی ہے پسینہ مبارک کی. کیا کہنے. اب علی نے یہ نہیں کہا گلاب جیسا، نہ علی نے یہ کہا چاند جیسا. کیوں؟ چاند نہیں، یہ چاند اور نبی کے اشارے پر ٹوٹ جائے گا. سورج کی طرح نہیں کہا، کہا پتا تھا سورج تو میرے اشارے پر پلٹ کے آ جائے گا. نہ چاند جیسا کہا نہ سورج جیسا کہا. جواب سننا علی کا، نہ چاند کی طرح، نہ سورج کی طرح، نہ تاروں کی طرح، نہ پھولوں کی طرح، نہ کلیوں کی طرح. سرکار یا رسول اللہ قریب ہے علی، اور رسول خدا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا دایاں ہاتھ بالکل ایسے ہے جیسا آپ کا بایاں ہاتھ. ایسا ہی ہے جیسے بایاں. علی مثال بھی دیتے تو کس سے دیتے؟ کوئی شے تھی نہیں، نبی کے بعد بنی، نبی سے پہلے ہوتی تو مثال دیتے. تو بس ایسا ہی ہے جیسے آپ کا بایاں ہاتھ. اچھا مولا علی نے کہا کسی عام بندے نے نہیں، انسان جو کام سیدھے ہاتھ سے کر سکتا ہے الٹے سے نہیں کر سکتا. جتنا وزن سیدھے سے اٹھا لے گا الٹے سے نہیں اٹھا سکتا. اور علی نے کہا آپ کا دایاں ہاتھ ایسے ہے جیسے بایاں ہاتھ. علی بتا رہے ہیں رسول کے تو ہاتھ میں بھی فرق نہیں ہے. یعنی علی بتانا یہ چاہ رہے تھے امت والوں جس کے ہاتھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ تم جیسا. تم جیسا کیسے؟ نبی دین سکھانے والے، ہم دین سیکھنے والے. نبی کلمہ پڑھانے والے، ہم کلمہ پڑھنے والے. نبی قرآن پڑھانے والے، ہم قرآن پڑھنے والے. نبی مسلمان بنانے والے، ہم مسلمان بننے والے. ہم کتنا بھی تقویٰ پرہیزگار متقی بن جائے
رضی اللہ کہلائیں گے، یہ صلی اللہ ہے، کیا کہنے، یہ صلی اللہ ہے۔ اور ایسے ہیں اللہ بھی ناز کرتا ہے بنا اپنے حبیب، کیوں؟ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، پھر قرآن کی آیت، یا ایھا المزمل قم باللیل الا قلیلا، میرے حبیب یہ رات میں عبادت نہ کیا، آپ کے پیروں میں غرم آ جاتا، حبیب اتنی نماز نہ پڑھو، قم باللیل، رات قلیلا، اسے قلیل کرو، اسے کم کرو۔ اچھا اب نماز پڑھتے تھے نبی اور اللہ کہتا تھا میرے حبیب اسے کم کر دو، کم کر دو، کم کر دو، اور یہی اللہ کا حبیب سجدے میں ہے، پشت پہ حسین ہے، اللہ کہہ رہا سجدہ لمبا، کیا کہنے، وہی حبیب سجدے میں جائے، اللہ کہتا حبیب کم کر دو، اور پشت پہ حسین آ جائے، اللہ کہتا اور بڑھا دو۔ کیا مطلب؟ اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے، دیکھو عزادار حسین سے محبت عبادت میں بڑھاوا ہوتی ہے، کمتری نہیں ہوتی۔ اگر حسین سے محبت ہے تو عبادت ہونی چاہیے۔ اب پشت پہ ہے حسین، سجدے میں رسول، پشت پہ حسین، سجدے میں رسول، اور اللہ کہہ رہا حبیب اب سجدے سے سر نہیں اٹھانا جب تک حسین نہ اتر جائے۔ تو سرکار نماز پڑھ رہے ہو، نماز سے بوتار دو، نماز سے کو نہیں ہٹائے۔ اگر امام حسین کو پشت سے ہٹا دے تو عزت حسین کم ہو جائے، اگر نماز توڑ دے نماز کی اہمیت گھٹ جائے۔ اب نبی نے نہ سجدہ روکا نہ نوازے کو اتارا، سرکار دو میں سے ایک کام تو کر لو، کہ اگر دو میں سے ایک کام کر لیا تو کچھ عزاداری کریں گے، کچھ نمازی بنیں گے۔ کیا کہنے، میں دونوں کام ساتھ کر رہا ہوں، دیکھو نہ میں حسین کو پشت سے اتارتا نہ اللہ کا سجدہ توڑتا۔ کیا مطلب؟ نبی نے امت کو پیغام دیا کبھی حسین کے لیے نماز نہیں چھوڑی، نماز کے لیے حسین نہیں چھوڑی۔ کیا مطلب؟ حسین ہے پشت پر اور اللہ کا حبیب ہے سجدے میں۔ ہر چیز کی ایک اصل ہوتی، ایک شکل ہوتی۔ نماز لوگوں نے پڑھی تھی، دیکھی نہیں تھی، پڑھی تھی دیکھی نہیں تھی۔ جملہ بدل کے کہوں، اگر اللہ کی افضل عبادت عمل میں ڈھلے تو نماز کہلاتی ہے، اگر وہ شکل انسانی میں آئے تو حسین بن جاتی ہے۔ شکل میں آئے یہ آل ابراہیم میں ہے تو یہ آل عمران میں ہے، آل ابراہیم نے مانگا تو علمدار، اور علی نے مانگا علمدار، سیدہ نے مانگے تو عزادار۔ کیا مرتبہ وہ خدا کی قسم، غازی کو بھی دعاؤں میں مانگا، ماتمی کو بھی دعاؤں میں مانگا، ماتمدار کو بھی دعاؤں میں مانگا، علمدار کو بھی دعاؤں میں مانگا۔ اب غور کرنے والی بات ہے، سارے ماشاءاللہ علمدار ہو، سارے علم سجا دو مولا غازی کا۔ بتاؤں جب مولا غازی کی ولادت ہوئی نا، مولا عباس کی ولادت ہوئی، مولا علی کی آغوش، مولا عباس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ مولا آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ آنکھیں نہیں کھولی جب علی کی ولادت ہوئی کہ علی نے بھی نہیں کھولی تھی۔ مولا حسین تشریف لائے، جیسی حسین نے آغوش میں لیا فوراً آنکھیں کھل گئی۔ کیا مطلب؟ علی نے آنکھیں کھولی تھی محمد مصطفیٰ کی گود میں، مولا عباس نے آنکھیں کھولی تو مولا حسین کی گود میں۔ بھائی کیا ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے اس دور کے علی نے اپنے دور کے محمد کی آغوش میں آنکھیں کھولی، اس دور کے علی نے کیا کہنے، اس دور کے حسین کی آغوش میں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اب مولا عباس کا نام رکھا جاتا ہے، اس کا نام کیا رکھے؟ توجہ، اور شریعت میں حکم ہے اپنے بچوں کے اچھے اچھے نام رکھو، اچھے اچھے نام رکھو، اور پنجے تن سے اچھے نام کسی کے نہیں، پنجے تن سے اچھے نام کسی کے ہے نہیں۔ یہ رسول خدا نے بھی فاطمہ کی لکھا فاطمہ بضعۃ من، یہ میرے جگر کا ٹکڑا، اور رسول خدا کا لقب ہے عرش پہ احمد، فرش پہ محمد، عرش پہ احمد، احمد بنتا ہے الف سے، فاطمہ کے لکھا بضعۃ من، یہ بنتی ہے بے سے۔ ایک اور نام ہے
عربی صفت کہتے ہیں نواسے کو. ایک سے زیادہ ہو تو صفتین. جیسے ایک مشرق دو ہو تو مشرقین، مغرب ایک دو ہو تو مغربین. جیسے حسن ایک، حسین ایک، دونوں کو اکٹھا نام لو تو حسنین. سبحان اللہ. ایسے ہی صفت کہتے ہیں نواسے کو. دو ہو تو صفتین. صفتین لکھا جاتا سین سے. اب دیکھیے مولا عباس کا مقدم، مولا عباس کا مرتبہ، مولا عباس کا مقام. جتنا غازی کا علمدار بیٹھو، خدا کی قسم جملہ سننا. اب نام رکھا جا رہا ہے مولا عباس کا. نام کیا رکھے؟ علی نے کہا میرے نام کی عین لے لو. عباس لکھا ہوا دیکھا ہے نا، عین بے الف سین. علی کے نام کی عین. بی بی فاطمہ سے کہیے گا بس اقمنی کی بے. رسول نے کہا احمد کی الف، بچہ سین کا صفتین کی سین. پنجے تن کے حرفوں کو اکٹھا کیا تو عباس بن گیا. عباس بن گئے. اب دیکھنا جلوس کسی کا بھی ہو، مہندی نکلے علم آگے، تاجیہ نکلے علم آگے، ذوالدنا حسین کی سواری پیچھے، علم آگے، علم آگے. اور علم پہ لگا ہوا ہے پنجہ. کس کی یاد میں؟ کئی 5 کی یاد میں، غازی کے ہاتھ کی یاد میں. کیونکہ دشمنوں نے ہاتھ کاٹے تھے اور ہاتھ کاٹے تو نیچے گرے. اللہ نے کہا ایسا بلند کروں گا کوئی جھکا نہیں سکے گا. ایسا بلند کروں گا کوئی جھکا نہیں سکے گا. ظالموں نے ہاتھ کاٹے، کٹ گئے. انہیں کیا پتا کٹنے کے بعد بھی نہیں جھکتے، یہ ہمیشہ بلند رہتے ہیں. آج بھی کوئی بھی علم سجاؤ، فوراً غازی کا ہاتھ سب سے اوپر. امام حسین کا تاج ہے پیچھے، غازی کا ہاتھ آگے. ذوالدنا پیچھے، غازی کا ہاتھ آگے. مہندی پیچھے، غازی کا ہاتھ آگے. شبی پیچھے، غازی کا ہاتھ آگے. بھائی کیا مطلب ہے کہ تمہیں پتہ نہیں جب رسول خدا فوج لے کے چلتے تھے رسول پیچھے ہوتے، علی علمدار بن کے آگے ہوتے. آج حسین کا لشکر ہے، حسین پیچھے، غازی آگے. کیا مطلب؟ غازی آگے آگے، حسین کی سواری پیچھے. بھائی یہ ہو کیا رہا ہے کہ ہر گھر گھر دکھائی دیتا ہے عباس کا علم، گھر گھر دکھائی دیتا ہے عباس کا علم. یہ بھی تو سلطنت ہے شہ مشرقین کی. ہر ماتمی جلوس میں آگے ہے، اس لیے غازی کے ہاتھ میں ہے حکومت حسین. اچھا عباس کے معنی کیا؟ شیر. علی کے معنی بھی شیر، حیدر کے معنی بھی شیر، غضنفر بھی شیر کو کہتے ہیں، زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں. لیکن یہ اتنے سارے نام ہے جو شیر جب اپنے مختلف انداز میں ہوتا، اگر حملہ کرے تو کچھ اور کہلاتا، خاموش بیٹھا رہے تو کچھ اور کہلاتا. اور جب شیر حملہ کر کے شیطان کو 2 حصوں میں بانٹ دے تو حیدر ہوتا. عباس کسے کہتے ہیں؟ اگر شیر حملہ کرے اور 2 ٹکڑوں میں بانٹ دے اسے حیدر کہتے ہیں. عباس کے معنی بھی شیر ہوتے ہیں. عباس کس شیر کو کہتے ہیں کہ جو گھاٹ پہ قبضہ کر کے بھی پانی نہ پیے اسے عباس کہتے ہیں. ایک معنی اور عباس کا سنو، حیدر کے معنی بھی شیر، غضنفر کے معنی بھی شیر، زیغم کے معنی بھی شیر. میں کہوں عباس کس شیر کو کہتے ہیں کہ جب حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جب شیر حملہ کر رہا ہو. عباس کسے کہتے ہیں؟ اگر شیر جلال ماں کے انوائی لے لے اسے عباس کہتے ہیں. اگر انگڑائی لیتا ہوا نظر آئے. مولا علی نے ایک مرتبہ جنگ صفین کے مہینے چلی ہے، کئی مہینے. مولا نے کہا آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ ادھر سے امام حسن، ادھر سے امام حسین. بابا ہم لڑیں گے. مولا علی نے کہا میرے لاڈلو میرے شہزادوں، میں نے کہا میرا کون سا بیٹا؟ میرا کون سا بیٹا؟ بابا ہم آپ کے بیٹے نہیں،
نہیں میرے لال میرے بیٹے ہو، جب سے میرے آقا محمد تمہیں مباہلے میں لے کے گئے ہیں اس دن سے تم نبی کے بیٹے ہو گئے۔ علی کا بیٹا غازی ہے، علی کا بیٹا عباس ہے، مولا عباس آئے، مولا نے کہا عباس جنگ کرو گے؟ جی بابا۔ عباس لڑنا اس انداز میں ہے پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا، پتہ چلنا نہ چلے دشمنوں باپ لڑ رہا تھا یا بیٹا۔ مولا عباس نے کہا بابا آپ اجازت تو دیں، تلوار اس انداز سے چلے گی ظالم پہچان نہیں سکیں گے محمد کا علی تھا یا حسین کا علی، کیا کہنے محمد کا علی تھا یا حسین کا علی۔ گئے مولا عباس میدان میں، اب جو تلوار چلنے سے پہلے مولا عباس گھوڑے پہ، جملہ سننا، مولا عباس گھوڑے پہ نقاب لگایا ہوا ہے، ایک پرانا دشمن مولا علی کو جو مولا علی کے ہاتھ سے پہلے بہت پٹ چکا تھا، آیا آگے کہتا ہے جنگ بعد میں ہوگی، پہلے مجھ سے لڑو، میرے 11 بیٹے ان سے لڑو۔ مولا عباس نے کہا بیٹے پیارے نہیں ہیں، بیٹے پیارے نہیں کہاں ہیں، پھر موت کے منہ میں کو پھینکنے آ گیا، چلے پہلے ہم سے لڑو۔ مولا عباس نے کہا میرے لڑنے کے 4 انداز ہیں، کیا کہو تو تلوار سے لڑوں، کہو تو زبان سے لڑوں، کہو تو ہاتھ سے لڑوں، کہو تو صرف آنکھ سے لڑوں۔ یعنی کیا مطلب، اگر تو کہے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دوں، اگر تو کہے ہاتھ سے اٹھا کے ہوا میں اچھال دوں، اگر تو کہے میں زبان سے کو مر جائیں موت آ جائے، تو کہے میں آنکھ سے لڑوں، آنکھ بھر کے جلال میں دیکھ لوں یا مر جاؤ۔ اس نے کہا جی نہیں ہم سے لڑو۔ مولا عباس نے اس انداز میں تلوار چلائی، بھاگنے والا کوئی ادھر سے بھاگا، کوئی ادھر سے بھاگا، کوئی ادھر سے بھاگا، اور یہ جو پرانا دشمن آیا تھا نا مولا علی سمجھ کے کہہ رہا تھا پہلے مجھ سے لڑو، اس نے آگے کہا یا علی میری بات سنو، مولا عباس سے کہہ رہا علی میری بات سنو، علی میری بات سنو۔ غازی نے کہا پھر کہو، علی میری بات سنو پھر کہو، تو بار بار کیوں کہلوا رہے ہو؟ مولا عباس نے کہا پہلی بار مجھے کسی نے علی کا بڑا لطف آ رہا، پہلی بار مجھے کسی نے علی کا بڑا لطف آ رہا۔ اس نے کہا پہلی بار علی کا، آپ علی نہیں ہیں؟ مولا عباس نے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہا تو نے پہچاننے میں غلطی کر دی، میں بھی علی ہوں مگر چھوٹا، میں بھی علی مگر چھوٹا۔ اب مولا عباس نے حملہ کیا، بھاگنے والے چاروں طرف کو بھاگتے رہے، ہر بھاگنے والا کہتا تھا بھاگو پیچھے علی ہے، جو بھاگ رہا تھا وہ کہتا بھاگو پیچھے علی، بھاگو پیچھے علی، بھاگو پیچھے علی۔ جنگ ہو گئی ختم، مولا عباس آئے خیمے میں، اور مولا علی نے مولا عباس کو سینے سے لگا کے کہا اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے کے ساتھ۔ بھاگنے والے کیا کہتے ہیں بھاگ پیچھے علی، اب مولا عباس کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں مولا علی اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے کے ساتھ، لہرائیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی، اور شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی۔ تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی، دشمن تھے مگر علی علی کر کے بھاگ رہے تھے۔ غازی اب علم سجا رہا ہے، جو مولا علی سے محبت کر رہا ہے تبھی تو سجا رہا ہے، لیکن خالی محبت سے کام نہیں چلے گا۔ اگر کوئی بندہ علمدار ہے اور بڑے بھائی کی عزت نہیں کرتا تو پھر وہ مولا عباس کا غلام نہیں۔ کیوں؟ مولا عباس نے مولا حسین کو کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا، آقا گئے تھے، تو جو اپنے بھائی کی تعظیم کر نہیں سکتا وہ کوئی اور ہے، عباس کا غلام نہیں، کوئی اور ہو سکتا۔ مولا عباس نے کبھی بھائی نہیں کہا، آقا کہہ کے پکارتے۔ یہ جو فرش اللہ پہ آ کے اکٹھے ہو جاتے ہو نا، خدا کی قسم اپنی مرضی سے نہیں آتے، یہاں آتا ہی وہ ہے جسے شہزادی سیدہ بلاتے ہیں، عزت مصطفیٰ کی قسم۔ آپ نے دعوت سب کو دی ہو، جتنوں کو دی اتنے نہیں آتے، سب نہیں آتے، آتا وہی جسے مولا بلاتے، ماں بہنیں بھی آتی، نوجوان بھی آتے، بزرگ بھی آتے۔ اچھا چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں ہوتے، بچے سو جاتے، عزا خانے میں سو گئے، آج آغوش میں آیا ہے، کل انگلی پکڑ کے آئے گا، پرسوں کو اپنے پیروں پہ چل کے آئے گا، عزا خانے میں سو گیا، اب سو رہا ہے، نوحوں کی آواز ہے اس کے کانوں،
سو سلام کی آواز اس کے کان میں، ماتم کی دھک دھک کی آواز اس کے کان میں۔ اب جب بڑا ہوگا بچے سے کہنا نہیں پڑے گا بیٹا ماتم کرو، اب کہنا نہیں پڑے گا۔ عزا خانے میں سو گیا نا، اب اسے ماتم سکھانا نہیں پڑے گا بچے کو۔ ابھی بھی کتنی میری ماں بہنوں کی آغوش میں چھوٹے بچے سو رہے ہوں گے، ان کے لیے کہوں کہ تھک کے سو جاتے ہیں بچے جو عزا خانوں میں، تھک کے سو جاتے ہیں بچے جو عزا خانوں میں، اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے، اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ کیوں؟ نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دے۔ نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے، بندے کے سر میں درد ہو نا، دوسرے سے کہے تو ذرا دو چار ہاتھ سر میں مارو، اب وہ سر پہ ہاتھ مارنا جائز ہو گیا۔ کمر میں درد ہے، بیٹے سے کہے بیٹا میں تھک گیا آج، ذرا کمر میں ہاتھ مارنا اب جائز ہے، جا سینے میں پڑا تو ناجائز ہو گیا۔ ابھی تک صحیح تھا۔ یہ جہاں درد ہوتا ہے ہاتھ وہی لگتا ہے، سر میں درد ہوگا تو ہاتھ سر پہ پڑے گا، کمر میں درد ہوگا تو ہاتھ کمر پہ پڑے گا۔ انصاف سے بتاؤ ذکر حسین سن کے درد کہاں ہوتا ہے؟ سینے پر، تو ہاتھ کہاں پڑے گا؟ اب یہ نہ پوچھو ماتم کرے یا نہ کرے، جو نہیں بھی کرتا نا، جو سینے پہ ہاتھ نہیں مارتا اس کے اندر سے بھی سینے کے دھڑکنے کی آواز آتی ہے، دھک۔ تم نہ سمجھو، چلو خیر تمہیں نہیں، جو نہیں سمجھتا اس کے لیے کہہ رہا ہوں، تم نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے، ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی عزاداری ہے۔ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی مرضی سے۔ جی پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ یہ ماتم داروں کے ہاتھ کس کی مرضی سے ہلتے ہیں؟ کیا کہنے کیا کہنے، پتہ بھی نہیں ہلتا۔ یہ جو میں ہل ہل کے تقریر کر رہا ہوں کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی۔ چلو ساری چھوڑ، جو جوا کھیلنے والا تاش کے پتے ہلاتا ہے کس کی مرضی سے؟ اب کہو اللہ کی مرضی۔ یہ جو کہتے نا کہ پتہ نہیں ہلتا اللہ کی مرضی سے بغیر، یہ یزید کو بچانے کی ناکام کوشش ہے۔ بے شک وہ کہنا چاہ رہے کہ جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا۔ میں نے کہا اگر پتہ نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر، جب گھر میں چور چوری کر کے چلا جاتا تو اللہ کی مرضی ساری بورڈ کو کرا رہے ہو، جانے دو اللہ کی مرضی۔ اتنا چالاک ہے انسان، نقصان ہو تو اللہ کی مرضی، فائدہ ہو تو اپنی مرضی۔ کورٹ کچہری میں کسی کا کیس چل رہا ہو، جیت جائے، میں وکیل بڑا سمجھدار تھا، ہار گیا جی اللہ کی مرضی۔ کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہو، جشن منا رہا، لڑکی ہو مولن کا یہ میرا اللہ کی مرضی۔ بتاؤ یہ اللہ کی مرضی کہاں سے چلی؟ بتاؤ یہ جملہ کہاں سے آیا؟ جنت سے نکلا تھا شیطان، اور جنت سے نکلے تھے حضرت آدم۔ آدم نے کہا میرے مالک ہم سے گناہ ہو گیا، شیطان نے کہا تو نے بہکایا، جو غلطی کر کے اپنی مان لے آدم کی اولاد، جو اللہ پہ ڈال دے شیطان کی اولاد۔ گندے کام اللہ نہیں کراتا، اچھے کام اللہ کراتا ہے۔ چھتری بارش سے بھیگنے سے بچنے کے لیے، بارش نہیں روک سکتے، چھاتا لگا کے بھیگنے سے بچ سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بارش نہیں روک سکتے، یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے۔ بھیگنے سے بچ سکتے ہو، تمہاری مرضی ہے، کہیں ہماری چلتی کہیں اس کی چلتی، اس نے کچھ اختیار مندوں کو دیا۔ اب یہ جو کہانی کہ اللہ کی مرضی تھی، یزید نے قتل کر دیا، وہ تو تقدیر میں لکھا تھا، تقدیر تو اللہ لکھتا ہے۔ میں نے کہا بے شک لکھتا ہے۔ ایک بات بتاؤ، کلاس میں اسکول میں بہت سارے بچے ہوں،
کچھ بچے زیادہ شیطان ہوتے ہیں، ٹیچر کیا کہتا ہے یہ جو 2-3 بچے پیچھے بیٹھتے ہیں نا یہ پکا فیل ہوں گے. اس کا کیا مطلب؟ ٹیچر فیل کرا رہا ہے، ٹیچر فیل کرا رہا ہے. ٹیچر ان کے آثار دیکھ کے بتا دیتا ہے. اللہ نے بھی تقدیر لکھی، پتا تھا یزید بڑا خبیث نکلے گا. بھائی اگر یہ سمجھنا ہو یزید کی غلطی تھی یا نہیں تو غریب نواز کے جملوں سے پتا کر لو. شاہست حسین، ایک منٹ، کیا سمجھا وہ ان جملوں کو؟ خدا کی قسم کیا کہہ دیا غریب نواز؟ اور گنتی کرنا کتنی بار غریب نواز نے نام لیا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی بنا است حسین. آج کا سلطان ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. جملہ سنو، جملہ سنو. غریب نواز نے 5 بار حسین کا نام لیا، یزید کا نام 1 بار لیا. خواجہ صاحب آپ بتانا کیا چاہتے ہو؟ کہ میں اپنے مریدوں کو یہ سمجھا رہا ہوں جو حسین کے مقابلے میں آئے اسے یزید نہیں کہتے، جو 5 سے کسی سے بھی ٹکرا جائے، جو 5 میں سے کسی سے بھی ٹکرائے پکا یزید ہوتا ہے. اب غریب نواز کتنی احتیاط کرتی، جہاں حسین کا نام لیا یزید کا نہیں لیا، جس جملے میں یزید کا نام لیا حسین کا نہیں لیا. غریب نواز بتانا چاہتے ہیں یزید عین نجاست کا نام ہے، حسین عین طہارت کا نام ہے. اب کوئی یہ کہ جی ولی اللہ نے تو عزاداری کی نہیں، یہ غریب نواز کی عزاداری نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ نے 100 سلام پڑھے، یہ عزاداری تھی. غریب نواز نے امام حسین کی شان میں فکر کا یہ عزاداری. تو شہر اجمیر سے خواجہ یہ صدا دیتے ہیں، شہر اجمیر سے خواجہ یہ صدا دیتے ہیں شہ کا مداح غلام شہ ابرار ہوں میں، اور میری چوکھٹ پہ ذرا سوچ کے آنا لوگوں، میں وہی بات میں ہوں پہلے آزاد جو ہے نا، میں وہی بات میں ہوں پہلے آزادار ہوں. اللہ کی مرضی سے نہیں، ہر کام نیک کام اللہ کی مرضی سے ہوتا، بد کام بندے کی مرضی سے ہوتا. یزید نے قتل کرایا اپنی مرضی سے، عزادار ماتم کر رہا ہے اپنی مرضی بھی شامل ہے، مرضی زہرا بھی شامل ہے. اچھا آخری جملہ گھبراؤ میں سمیٹ رہا ہوں، دور پڑے محمد والے. اچھا سوچنے والی بات نہیں، ماتم کا حلقہ لگا ہوا اور کیا، جس نے کیا جس نے نہیں کیا وہ کر کے دے. جو بندہ کما لے کے سر پہ مارتا اس سے آگے بزرگ آگے ہوتا بیٹا بس ہو گئے. جو کمر پہ زنجیر مار رہا وہ 2-4 ہاتھ مارے اسے روک لیتے بیٹا بس بہت. جو سینے پہ ہاتھ مارا اسے کوئی نہیں روکتا، جو سینے پہ ہاتھ مار رہا ہے اسے کوئی نہیں روک رہا. جس نے سر پہ کمر لگائی اسے روک دیا بیٹا بس. جس نے کمر پہ زنجیر ماری اسے روک دیا بیٹا بس کرو. جو سینے پہ ہاتھ مارو اسے کہے بیٹا زور سے کرو. میں کہوں میرے بزرگ سے بھی تو تھکن ہو رہی ہوگی، اس سے بھی کہہ دو بس کر. نہیں کوئی نہیں روکتا، کیوں؟ انہیں پتا ہے جس کے لیے سینے پہ ہاتھ مار رہا ہے نا وہ سینے میں ہی رہتا ہے. جس کے لیے سینے پہ ہاتھ مار رہا وہ حسین سینے میں ہی رہتا ہے. جو سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریک چلی ہے سینے میں ہے، دل دل میں حسین ابن علی ہے. یہ معجزہ بھی ہے جب ماتم شبیر میں ہے، یہ معجزہ بھی عجب ماتم شبیر میں ہے. ہاتھ پڑتا ہے یہاں درد وہاں ہوتا ہے. محمد پھر جب بھی ماتم یہی بات کہہ کے جاتا آج پھر گیا نہ کبھی خدا کی عبادت چھوڑنا نہ کبھی پنجتن سے محبت چھوڑنا. روز حشر یہی دونوں کام ہیں.